ڈسکس کر رہے تھے یہ جو معاملہ پیش آیا اسفارہ بازار میں کراچی کے اندر، یہاں پہ ایف آئی کے اہلکار اندر گئے اور وہاں پہ تشدد کیا گیا لوگوں کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم گزال صاحب کراچی سے. ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں ذرا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. خرم صاحب السلام علیکم. آپ خرم صاحب بتائیے گا اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ایف آئی اے کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو یہ ایف آئی اے کے اہلکار تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جس دکان میں یہ معاملات پیش ہے ان کے جو مالکان ہیں ان کو بلایا بھی گیا ہے ایف آئی اے کی طرف. کیا اصل میں کیس کیا ہے؟ وہاں پہ کون سا جرم ہو رہا تھا جو اس قسم کا رویہ اختیار کیا ایف آئی اے نے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایف آئی اے کی جانب سے پہلا چھاپا نہیں تھا اس طرح کا. اس طرح کے اس سے پہلے بھی چھاپے جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے ہمارے جاتے رہے ہیں. یہ جو واقعہ تھا اس میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا تھی. جو ویڈیوز تھیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ لازمی سی بات ہے کہ بیٹے کے سامنے باپ کی تصویر اٹھانا اور اس کو مارنا، یہی وجوہات کہہ لیں کہ وہ جو غصہ تھا وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کو وائرل کرنے کی صورت میں سامنے آیا. ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئیں، یہ ویڈیوز اعلیٰ افسران تک دی گئیں. تو اس پہ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو چھاپا تھا، اس طرح کا چھاپا جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ہوا، جو وہاں پہ ہاتھا پائی ہوئی یا پھر مار پیٹ میں جو سلسلہ رہا، یہی تھا کہ کوئی غیر قانونی چاندی کا معاملہ تھا کہ چاندی یہاں ایک بڑی تعداد میں موجود ہے جو کہ نان کسٹم چاندی ہے، جس کے لیے وہاں ریٹ کی گئی، لیکن چاندی کی جو تعداد تھی وہ اتنی نہیں ملی. لیکن پھر ایف آئی اے نے اپنا موقف یہ دیا کہ وہ چاندی اس بھیڑ بھاڑ میں جو ہے وہ سائڈ کر دی گئی، جو نہیں مل سکی. معاملہ اس کے کچھ برعکس ہے، کیونکہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے چھاپے لگتے رہے ہیں، لیکن وہ بات سامنے نہیں آتی ہیں، دب جاتی ہیں. کچھ جیولرز ایسوسی ایشن کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور معاملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ معاملہ گمبھیر ہو گیا اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ نوٹس لیا گیا اور ایس ایچ او ایف آئی اے سی سی جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا. جس پہ ڈی جی ڈائریکٹر ایف آئی اے جو تھے عثمان انور صاحب، ان کی جانب سے بھی اس تمام معاملے کی ایک انکوائری کی گئی اور ان کی جانب سے ٹیم بھی بنائی گئی ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹے میں وہ تمام جو تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گی اور بتائیں گی کہ ساری صورتحال کیا رہی اور چھاپے کی وجہ کیا تھی اور تمام کی صورتحال کیا رہی. کل ہم نے دیکھا کہ کل شام سے اور رات گئے تک صرافہ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے لوگ بھی تھے، صرافہ بازار کے دکاندار جو ہیں وہ بھی ایف آئی اے کے دفتر میں موجود رہے. تقریباً رات گئے تک یہ معاملات آپس میں چلتے رہے اور پھر رات کو یہ خبر آئی کہ آپس میں معاملہ طے کر لیا گیا ہے. معاملات جو تھے اس کے اندر اس کو کچھ اسلوبی سے حل کرنے کی طرف بیٹھ گئے ہیں. منا لیا گیا ہے کہنے کے صرافہ بازار والوں کو، اور اسی طرح اس کی طرف سے بھی صرافہ بازار والوں کی طرف سے بھی ایف آئی اے سے جو بھی معذرت تھی وہ کر کے اب انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی طرف لے آئے ہیں. رپورٹ جو ہے وہ کل گزشتہ روز دیکھیں جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں ان کو جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ رپورٹ اپنی پیش کرے گی کہ یہ سارا کیا معاملہ تھا اور یہ چھاپا مارنے کی وجہ. پھر اس چھاپے کے دوران سادہ لباس میں کچھ لوگ بھی آپ نے ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے جو وہاں مار پیٹ کرتے دکھائی دیے. تاہم اب یہ ہے کہ اس رپورٹ کا انتظار ہے کہ اس رپورٹ میں کیا ڈی جی صاحب کو پیش کیا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا. اچھا، تو بات یہ ہے کہ اگر یہ جو رپورٹ ہے جو کہ 48 گھنٹوں میں کمپائل ہونی ہے، اور آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی سٹینڈ الون واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تو یہ جو رپورٹ کمپائل ہوگی یہ اسی پرٹیکولر انسیڈنٹ کی ہوگی، یا اب صرافہ بازار والے اپنے دیگر کیسز بھی لے کر آئیں گے کہ یہ اگر وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ بھی اس رپورٹ میں شامل ہوگا؟ دیکھیں، یہ صرافہ بازار کے دکاندار نے بھی ہمیں اس سارے واقعے کا بتایا کہ اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور جو رپورٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں صرف اسی واقعے کی جو یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، جو ایک جویلری شاپ ہے، جو دکان ہے، اس واقعے کی رپورٹ پیش کی جائے گی. باقی دیگر واقعات جو معاملات ہیں وہ تو اس مہینے کے آپس میں نمٹ جاتے ہیں اور طے ہو جاتے ہیں یا رفع دفع کر دیے جاتے ہیں. اس معاملے کو بھی کل رات میں ہم نے کہا، آپ سے بتایا کہ کل رات بھی یہ سارے ایسوسی ایشن کے لوگ تھے، صرافہ کے اور دکاندار کے، وہ سب بیٹھے ہیں اور اس معاملے کا حل نکال لیا گیا ہے اور معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں. اب رپورٹ دیکھنی ہے کہ وہ اس رپورٹ میں کیا پیش کیا جاتا ہے ڈی جی صاحب کو.
جی بہت شکریہ خرم صاحب وقت دینے کا. تو سر اب تو دیکھیے کلیئر ہو گیا کہ یہ جیسے خرم صاحب نے کہا رفع دفع ہو گیا معاملہ, اور لیکن آپ دیکھ لیں اس کے اندر صرافہ بازار میں جب یہ واقعہ ہوا ہے اور جب یہ چلے گئے ایف آئی اے والے وہاں سے, اس کے بعد سے کوئی واپس نہیں آیا ایف آئی اے والا وہاں سے ان سے بات کرنے کی. جیسے کہا گیا جی وہ آئے اور انہوں نے بیٹھ کے معاملے کو سیٹل کیا. تو سر دوسرا یہ بیان بھی مجھے تو ذرا نامکمل سا لگتا ہے کہ جی لگ بھگ 170 کلو کی رپورٹ تھی ان کے پاس کہ اسمگلڈ جو چاندی ہے یہاں پہ اس دکان میں یا اس بازار میں جہاں بھی موجود ہے, اور ملی صرف 15. تو اب ظاہر ہے وہ 15 بھی اگر تو اسمگلڈ تھی تو ظاہر ہے 15 کلو ہونا کسی کے پاس 170 کلو ہونا اس میں بڑا فرق ہے. لیکن اگر 15 بھی ہے تو کیوں ہے اس کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. تو ایک تو سوال یہ پیدا ہے اگر 15 کلو بھی آپ کو مل گئی تو معاملہ رفع دفع کیوں ہے نمبر 1. وہ اس وجہ سے رفع دفع ہوا کیونکہ آپ نے وہاں جا کے تشدد کیا, یہ غلط بات ہے, یہ انجسٹس ہو گئی اس چیز کے اوپر کہ جی سلور اسمگل ہوا. دوسرا پھر آپ کی انٹیلیجنس بھی غلط تھی کہ آپ کو 168 کلو چاہیے تھا. پھر اس کے اوپر یہ کہنا جی کہ جب یہ مار پیٹ چل رہی تھی اس کے اندر انہوں نے کسی طرح سے وہ جو چاندی تھی وہاں سے باہر نکال لی, وہاں سے لے گئی, یہی کہا جا رہا ہے. سو یہ بھی پلازیبل نہیں ہے اتنا, کیونکہ دیکھیں وہاں مار پیٹ اگر جب ہو رہی تھی تو وہ مار پیٹ جو تھی وہ تو ایف آئی اے والے ویڈیو کے مطابق تو نظر آ رہا ہے وہ کر رہے تھے. تو تب تک آپ کی کوئی نفری نہیں تھی وہاں پہ کہ جس کے اندر شخص کوئی سامان سمون جو ہے دکان سے باہر نہ لے کے جائے. مطلب جب چھاپا پڑتا ہے مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ سر وہ دکان سیل کر دی جاتی ہے کہ نتھنگ کمنگ ان نتھنگ ہوئے گا آؤٹ, جب تک اپنی تفتیش نہیں پوری کرتے. تو یہ تو دیکھیں اب سوال پھر مزید پیدا ہو گیا نا. ایک تو چلیں تشدد والی چیز تو اپنی جگہ رہ گئی, دوسرا جس طرح سے کیری آؤٹ کیا گیا یہ آپریشن اس کے اندر سے اگر تو 15 نکال لیں 170 میں سے تو باقی جو وہ چاندی ہے جس کی اوپر وہ گئے تھے ان دا فرسٹ وہ کہاں گئی. سر بات بڑی سادی سی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے بتایا کہ وہ 15 کلو ہے یا 75 کلو ہے, وہ اگر اسمگلڈ چاندی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, جو پاکستان کا آئین اس پہ سزا دیتا ہے وہ سزا ہو جائے گی. لیکن آپ مطلب چاہے اس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہو چاہے اس محکمے سے ہو, اگین جاب کو جاب سمجھنا چاہیے, پرسنل اینیموسٹی نہیں بنانا چاہیے. ملک کے حالات بہت خراب ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں اس کی ایک کلوزٹ تو ہوگی, کچھ نہ کچھ تو وہ غلط کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ اور اگر آپ کے پاس وردی ہے, قانون آپ کے ساتھ ہے, آپ اس پہ کارروائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ہر بیٹل کو اپنی پرسنل بیٹل بنا لیا نا, آپ نے اس کو جاب سمجھنے کے بجائے اپنا کو پرسنل وینڈیٹا سمجھ کے کرنا شروع کر دیا, تو پھر وہ ہوگا یہ کہ نمبر 1 آپ لوگوں سے دشمنیاں پال لیں گے, نمبر 2 وہ اس دشمنی سے پھر صرف آپ کو نہیں گزرنا پڑے گا, پھر ہوگا یہ کہ وہ ایک آپ کا اور جو ہے ڈپارٹمنٹ کا فیلو جس کا کوئی اس چیز سے لینا دینا بھی نہیں ہے, لوگ پھر جو ہے نا یہ نہیں کرتے کہ سنگل آؤٹ کریں, وہ پھر سب کو کہتے ہیں کہ یار یہ اس ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ ہی نہیں اچھے. سو وہ اس اینیموسٹی کا جو پھر خمیازہ ہے وہ آپ کے دیگر جو کولیگز ہیں ان کو بھی بھرنا پڑے گا, اس لیے بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. بالکل سر, ایک تو کیئرفل ہے, دوسرا سر جاب ڈسکرپشن جو ہے اس کے اندر, اور ایک دیکھیں تفتیش کا بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ ظاہر ہے جب آپ ایک سینئر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو, اور جو آن فیلڈ ہوتے ہیں تفتیش کا ایک طریقہ کار جو ہے ہم شور بتایا ہوگا, سکھایا ہوگا, سینئرز نے آگے پاس آن کیا ہوگا جی ایسے کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے. لیکن جیسے خرم صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ صرافہ بازار میں چھاپے پڑ رہے ہیں بڑی دیر سے, یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے جو کہ واضح, میں یہ نہیں کہہ رہا باقیوں میں بھی ایسے ہوا ہوگا لیکن ادھر یہ ہوا. تو اگین جو ادارے کی رپیوٹ ہے وہ اس سے بہت خراب ہوتی ہے, اور اس چیز کو تحفظ جو ہے ادارے کی رپیوٹ کا وہ ادارے کے اپنے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے. تو ادارے کو بھی میرے خیال میں جیسے انہوں نے کہا کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہے اس کے اندر سے, تو یہ چیز بھی ایک زاویہ ہے اس ساری چیز کا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے مستقبل میں پھر جا کے اگر اس قسم کے چھاپے ہونے ہیں تو پھر آپ اپنے ادارے کے اندر نشاندہی کی, جیسے آپ نے کہا ایک شخص چیز کیا کہ اللہ ضبط استعمال کی, جیسے جو ہاتھ ذرا اس کا ہاتھ چھوٹ ہے, ہاں جی, ہاں جو اگر ہاتھ چھوٹ قسم کا شخص ہے اس کو فیلڈ پہ نہ رکھیں, اس کو کسی میز کے پیچھے بٹھائیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ کاغذی کارروائی کے یا انٹیلیجنس کا کام کرے یا کوئی اور چیز کرے. تو یہ تو پھر ادارے کے اندر معاملہ جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.